تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ میدان جنگ ہو، جنگ صفین، علی نے کہا مسلح بچھا، ابن عباس مولا یہ عبادت کا مقام نہیں جنگ کا مقام ہے، کہ ابن عباس اسی توحید اور عبادت کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، سعید نے 17 تیر کھائے، حسین نے نماز کو قائم کیا۔ کبھی سوچا کہ جس بھی معصوم کے روزے پر جاتے ہو یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ 5 منٹ کے لیے سوچا تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حسین کے لیے گواہی دے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں، بھائی میں ہوں کون جو حسین کے لیے گواہی دوں؟ معصوم نے کہا دو، تاکہ یہ پتہ چلے وہ کون تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو دیا۔ جب بازار میں یہ قافلہ جا رہا تھا نا، شام کی بازار میں 70,000 مسجدوں میں بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، علی زکوٰۃ نہیں دیتے، علی دین سے خارج ہیں۔ جب اہل شام کو پتا چلا کہ علی کی شہادت کا مسجد میں ہونا حکمت الہی ہے، شام والوں نے کہا علی اور مسجد، وہ بھی صبح کی نماز۔ ہمیں تو بتایا گیا علی نماز نہیں پڑھتے، علی کا مسجد سے لینا دینا کیا ہے؟ جب پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے یہ باغی کی بہن ہے، اس وقت سیدہ زینب نے کہا پتھر مارنا ہے مار، پر میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس، جن کو تجارت، جن کو تخت، جن کو حکومت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یخافون، ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسانوں کے دلوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب فرمایا والذین کفروا اعمالہم کالسراب، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سراب ہے۔ قرآن کی آیت اولئک حبطت اعمالہم، قاری قرآن، نمازی جب اللہ کی دربار میں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 لفظ ہیں حبط اور ضبط، اس کو اپنی لینگویج میں سمجھاؤں۔ پولیس 2 طرح کی چیزیں پکڑتی ہے، پولیس کے بھی 2 طرح کے مزاج ہوتے ہیں۔ اب تصور کیجئے پاکستانی پولیس ہو، مثلا یو کے کی پولیس، یو کے کی پولیس چرس برآمد کرے گی، فوراً اسے ضائع کر دے گی، جلا دے گی، اسے کہتے ہیں حبط، چیز ملی اور جلا دی۔ ہمارے بھی الحمدللہ پولیس والے اچھے ہیں، پر بعض کی مثال دے رہا ہوں، چرس لے کے ضبط کر دیں گے، حبط نہیں کریں گے، شاید کہیں اور کام آ جائے۔ تو ضبط کا مطلب ہے اعمال کو رکھ لینا، پھر شاید کہیں اگلا نیک بندہ آئے اور اسے چرس دے دی جائے۔ ہاں، حبط کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو لے کے ضائع کر دینا۔ کہ اولئک حبطت اعمالہم، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو کیا کر دیا جائے گا؟ حبط کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو پیٹھ دکھائی، جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے، جو حسین ابن علی کے ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ انہوں نے عقل کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو بھی عقل کے مقابلے میں آتا ہے وہ ظلمت کامل اور جہالت کامل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔